جاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہ نیچی کیے دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہ نیچی کیے روزانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوا یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا۔ آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے، آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے، روزے پر صدقے ہوتا روزے پر صدقے ہوتا، اس پر نثار ہوتا، روزے پر صدقے ہوتا، اس پر نثار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا۔ یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد، یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد، اور میں غبار بن کر اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا، اور میں غبار بن کر اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا۔
خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے گر ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا طیبہ میں گر میسر 2 گز زمین ہوتی طیبہ میں گر میسر 2 گز زمین ہوتی ان کے قریب بستا ان کے قریب بستا دل کو قرار ہوتا ان کے قریب بستا دل کو قرار ہوتا خاک مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا مگر اب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا سالک ہوئے ہم ان کے وہ بھی ہوئے ہمارے سالک ہوئے ہم ان کے وہ بھی ہوئے ہمارے دل مضطرب کو لیکن دل مضطرب کو لیکن نہیں ہے اعتبار ہوتا خاک مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ سن 1435 سن ہجری کے رمضان المبارک شریف کی 14ویں شب اس کی برکتیں الحمدللہ ہمیں نصیب ہو رہی ہیں لوٹنے والے خوب رحمتوں برکتوں نیکیوں کے خزانے اپنے دامن میں جمع کر رہے ہیں اور مستعد لوگ آخرت کی تیاری کرنے کے لیے جو فعال ہیں وہ اپنی اپنی ایفرٹس کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ان مبارک گھڑیوں کی برکتوں اور رحمتوں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے نیکوں کے صدقے ہم گناہ گاروں پر بھی کرم فرمائے ہمارے پاکستان میں رمضان المبارک شریف کی 14ویں شب ہے دنیا کے خطے میں نہ جانے کہاں کہاں کس کس جگہ چاہے مدنی چینل دیکھا جاتا ہے ہو سکتا ہے آپ کے ہاں رمضان المبارک شریف کی تاریخ مختلف ہو بہرحال رمضان المبارک کی پربہار گھڑیوں کو مزید پربہار کرنے کے لیے مدنی چینل الحمدللہ ہر سال اہتمام کرتا ہی ہے اس بار مدنی چینل کے مقبول عام سلسلے مدنی مذاکرے میں کی تیاریوں میں جو پہلے سے شروع ہو جاتی ہیں اس میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی شیئر کرنے کا الحمدللہ طرح ڈالی ہے مدنی چینل نے تو اس میں الحمدللہ ہمیں مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران اتاری مدد اللہ العالی کی بھی ملفوظات مبارکہ سننے کا موقع ملتا ہے اور رنگ ہائے رنگ مدنی پھولوں سے سجا یہ تیاریوں بھرا سلسلہ پھر الحمدللہ فیض عام لٹاتا ہوا مدنی چینل کا مقبول سلسلہ مدنی مذاکرے سے جا ملتا ہے تو انشاءاللہ قبلہ تشریف لاتے ہیں تو ان کے بھی مدنی پھولوں سے ہم حصہ حاصل کرتے ہیں آج ایک بہت پیارا فرمان آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں مروی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ دنوں میں سب سے اچھا دن
مہینوں میں سب سے بہتر مہینہ، دنوں میں سب سے اچھا دن، مہینوں میں سب سے بہتر مہینہ، اور اعمال میں سب سے افضل عمل کون ہے، کون سا ہے؟ 3 کوشچنز ہو گئے ایک کوشچن میں، اور جن سے کیا جا رہا ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، سمپلی اسپیکنگ کزن ہیں، اور ایسی مبارک ہستی ہیں کہ علم میں برکت کی دعا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لی ہے، اور علم کا یہ حال ہے، فرماتے ہیں اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں قرآن کی مدد سے نکال لوں گا، معلوم ہو جائے گی، اتنا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اور سوال اس کی بارگاہ میں ہے تو جواب کیسا پیارا ہوگا، فرماتے ہیں، فرمایا دنوں میں سب سے اچھا دن جمعہ کا، مہینوں میں سب سے بہتر مہینہ رمضان، اللہ اللہ ہمیں نصیب ہے الحمدللہ اس وقت، اور اعمال میں سب سے افضل عمل 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنا ہے۔ یہ 3 امپورٹنٹ اعمال کی طرف سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اشارہ فرمایا ہے۔ دنوں میں سب سے اچھا دن جمعہ کا، یہ امپورٹنس پتہ چلی، مہینوں میں سب سے بہتر مہینہ رمضان کا، اور اعمال میں سب سے افضل عمل 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنا ہے۔ یہ ہو گیا جواب۔ اب آگے سنیں مزے کی بات۔ 3 دن بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ سوال ہوئے، ان کی بارگاہ میں یہ 3 کوشچنز پیش کیے گئے، اور حضرت والا نے یہ جواب عطا فرمایا۔ تو اب یہ علم کا شہر ہے، علم کے شہر کا دروازہ ہے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اور ان کی شان ماشاء اللہ۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر مشرق و مغرب کے تمام علماء و فقہا مل کر بھی ان سوالوں کا جواب دے دیں، سب جمع ہو جائیں، اور اب ان 3 کوشچنز کا جواب وہ دیں کلیکٹیو اوپینین دیں، اتنی سارے برین، اتنے سارے دماغ، عقل مند لوگ، دانش اکٹھی ہو جائے، اتنی بڑی اجتماعی دانش ہو جائے، اور ان سوالوں کا جواب دیتے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی مثل جواب نہ دے پاتے۔ لیکن میں عرض کرتا ہوں، یعنی جو جواب ملا ہے نا، یہ ان جیسا جواب نہیں دے سکتے تھے وہ، پوری اجتماعی دانش بھی۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسا پیارا جواب عطا فرمایا ہے، اس میں ہمارے لیے اتنی ہماری آنکھیں کھولنے والا جواب ہے یہ۔ جی ہاں سنیے، کہتے ہیں تیرا سب سے افضل عمل وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اللہ اللہ، تیرا سب سے افضل عمل وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، اور سب سے بہتر مہینہ وہ ہے کہ جس میں تو اللہ تعالی عز و جل کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے خالص توبہ کرے، اور دنوں میں سب سے اچھا دن وہ ہے کہ جس دن تو اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے رخصت ہو جائے۔ تو دیکھیے بارگاہ الہی میں قبولیت کی طرف توجہ مبذول کروائی گئی اس فرمان میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے، رجوع لانے کی طرف توجہ دلائی گئی، اور ایمان کی سلامتی کی جو فکر بلکہ مدنی سوچ ہے، اس طرف ہمارا جو ذہن ہے وہ اس کو پھیرا گیا ہے، اور ان کی اہمیت اور ویلیو جو ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتائی ہے۔ تو ہمیں یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ اتنی مبارک ہستی جو ہے، جب یہ اس طرف توجہ دلا رہی ہیں تو کتنی امپورٹنٹ یہ افیئرز ہوں گے، اور ہم یہ دیکھیں کہ اس میں ہمارے لیے ہماری جو زندگی کا عمل ہے، ہماری جو سوچ ہے، اس میں ہم انہیں کتنی اہمیت دیتے ہیں، اور ان اہمیت کے حساب سے ہماری جو عملی زندگی ہے اس میں ہم نے اس کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال قبول کروا لینے کی فکر اور دھن کیا ہمیں لگی ہوئی ہے؟ ہم بارگاہ الہی میں اس کی اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے دعائیں التجائیں کرتے ہیں، اور ان فیکٹرز کا خیال رکھتے ہیں کہ جن سے اعمال رد نہ ہو جائیں ان سے بچیں، اور قبولیت والے جو فیکٹرز ہیں، اخلاص وغیرہ ہیں، تو ان کو ہم سموئیں اپنے اعمال کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنے کے حوالے سے ہمارا کیا ذہن ہے، کیا پالیسی ہے، کیا ہماری عملی کوششیں ہیں،
یہ ہمیں سوال اپنے آپ سے جینوین سوال ضرور کرنا چاہیے اور اپنی کنڈیشن کا اپنی حالت کا اندازہ لگانا چاہیے اور سلامتی ایمان کے حوالے سے ہمیں کتنی فکر لگی ہے, کتنا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈر لگتا ہے. کیا ہم اعمال و وظائف اس طرح کے کرتے ہیں, گناہ کہا جاتا ہے کہ کفر کے قاصد ہوتے ہیں, گناہوں سے بچنے کا میں ایک فیکٹر ہمیں یہ بھی ڈر لگا رہتا ہے کہ گناہ کر کر کے ایسا نہ ہو کہ ایمان برباد ہونے کی کیفیت نہ پیدا ہو جائے. تو ہم یہ سارے ان سارے امور کی طرف ہمارا دھیان ہوتا ہے یا نہیں, ہمیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان مبارک سے یہ روشنی حاصل کر کے اپنی زندگی میں چینج لانا چاہیے. آئیے آگے بڑھتے ہیں سلسلے کو لے کر, اور آج جو الحمدللہ مدنی مذاکرے میں بطور خاص جن پر التفات ہے مدنی مذاکرے کے سلسلے کی, وہ جناب ہماری او بی وین کی ٹیم پہنچی ہوئی ہے فتح جنگ ضلع اٹک. اللہ اللہ, میں نے بھی زیارت کی ہے مدنی کاموں کے سلسلے میں فتح جنگ کی, اور ماشاءاللہ اسلامی بھائی بھی موجود ہیں, اور انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے مدنی چینل کے جو مدنی عملہ ہے الحمدللہ, یہ جو ہے امت مسلمہ کی خیر خواہی کرنے کے لیے جگہ جگہ کریا ماشاءاللہ یہ ہماری ٹیمیں سفر کرتی رہتی ہیں, اور آج یہ احمد پور شرقیہ ضلع بہاولپور میں موجود ہے ماشاءاللہ. اور ذمہ دار اسلامی بھائیوں کی بھی یکے بعد دیگرے آپ نے زیارت کر لی ہے, تو چلیے ان سے بھی چٹ چیٹ ہو جاتی ہے تھوڑی سی مدنی, ان کی بھی خدمت میں حاضری دے دیتے ہیں. پہلے جی او بی وین کی طرف چلتے ہیں, چلیں ہمارے ڈائریکٹر صاحب بھی اسی طرف انٹرسٹ رکھتے ہیں, تو چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, مرحبا, اہلن. پیارے اسلامی بھائی کیا حال چال ہیں آپ کے, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل. اللہ اکبر. اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ تھوڑا تفنن بھرا میں آپ کی خدمت میں سوال کروں گا کہ ضلع اٹک ہے, اٹک کر تو امید ہے کہ تیاریاں نہیں ہو رہی ہوں گی, فتح جنگ کی برکت سے بڑی یعنی شیطان کے خلاف جنگ میں فتح کی ترکیب ہوگی. مدنی مذاکرے کی تیاریوں کے حوالے سے کیا جوش اور خروش کی کیفیت ہے, کیا ایفرٹس کی گئی ہیں, کیا کوششیں ہیں, اور جو آپ نے جگہ منتخب کی ہے بھرنے کے حوالے سے کیا امیدیں لگائی ہوئی ہیں, مدنی قافلوں کی کیا پوزیشن ہے, آج کیا ہوگا 30ویں شب یعنی چاند رات والے دن کیا ہوگا, آگے ہم کیا ایکسپیکٹ کریں, عطیات کے حوالے سے بہت سارے سوال ہیں, اور دیکھتے ہیں اب آپ کے کیا جوابات ہیں. لبیک. الحمدللہ رب العالمین. غلام رسول بھائی, جی جی تیاریاں الحمدللہ جاری ہیں, اور اسلامی بھائی جو ہے جی جی یہ الحمدللہ قافلوں کی صورت میں یہاں پر مرکزی عیدگاہ جو ہے جی جی ارے واہ بھائی واہ, ماشاء اللہ. اس میں الحمدللہ رب العالمین یہ شرکت کا یہ آپ نے منتخب کی ہے جگہ مرکزی عیدگاہ کو جو مدنی ہے. مذاکرے کی ترکیب یہاں پر ہے. اوکے اوکے اوکے, جی ماشاء اللہ, مرحبا الحمدللہ. مرحبا. تو یعنی غلغلہ ہے, خوب امید ہے کہ آپ جمع کر لیں گے نا انشاءاللہ اچھے خاصے اسلامی بھائی یہاں پر. جگہ تو آپ نے ظاہر مرکزی ہی چنی اپنے شہر کی, لگ رہا یہی ہے. الحمدللہ. ماشاء اللہ, مرحبا مرحبا, اہلن. قافلوں کے حوالے سے کیا پروگریس ہے؟ جی انشاءاللہ عز و جل اسلامی بھائی پرجوش ہیں, اس حوالے سے بھی مدنی قافلوں میں بھی انشاءاللہ سفر کریں گے. مرحباً. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کاموں میں خوب خوب برکت. چاند رات کو بھی انشاءاللہ قافلوں میں سفر کی ترکیب ہے. واہ بھائی واہ, ماشاء اللہ, مرحبا. اچھا اب یہ ارشاد فرمائیں, باب المدینہ میں 30 دن کے اعتکاف کے حوالے سے کیا جو ایفرٹس کی ہیں اس کے کیا نتائج ہوئے, کتنے اسلامی بھائی آپ کے یہاں تشریف لائے ہیں؟ جی الحمدللہ ہماری کابینہ سمرقندی کابینہ سے کثیر اسلامی بھائیوں نے جی جی باپا کے قدموں میں حاضر ہوئی ہیں. اللہ اللہ اللہ. اور یہاں پر بھی ہماری بارک اللہ لنا فی, یہاں ہماری کابینہ میں بھی الحمدللہ 30 روزہ اعتکاف پورے رمضان کا اعتکاف جو ہے. مرحبا مرحبا, اہلن اہلن, ماشاء اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محنتوں میں کوششوں میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے. جن جن اسلامی بھائیوں نے جس طرح سے بھی دین کے اس کام میں اپنا حصہ ڈالا ہے, اور
اور علم دین کو پھیلانے کے لیے تگ و دو کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ان کی کوششوں کو قبول فرمائے, ہمیں بھی دین کا کام اخلاص و استقامت اور تیزی کے ساتھ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. التجا کروں گا کہ مدنی مذاکرے میں آخر تک خود بھی شرکت کرنے, اسلامی بھائیوں کو بھی ترغیب دلانے اور اس کے بعد بھی نیکیوں کے کاموں میں فعال رہنے کی نیت کر لیجئے. آئیے چلتے ہیں ضلع بہاولپور کی طرف, اور احمد پور شرقیہ جو ماشاءاللہ ایک اللہ کے ولی جو ہیں ان کی نام سے بھی نسبت رکھتا ہے, تو دیکھتے ہیں کہ آج یہاں جو ہے مدنی مذاکرے کے حوالے سے کیا غلغلہ مچا ہوا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا مرحبا, اہلان اہلان. جی شرک پور شریف کا پھر کیا ہم ایکسپیکٹ کریں یہاں پر جناب علی؟ آج مدنی مذاکرے کے حوالے سے دھوم ڈلی ہوئی ہے. قیاس تو یہی ہے جہاں جہاں الحمدللہ مدنی مذاکرے کا خصوصی التفات ہوتی ہے, خاص خاص چیزیں ہی اور خاص خاص کوششیں ہی ہونے لگتی ہیں. لبیک. الحمدللہ عز و جل, جیسے ہی مدنی مذاکرے کی ہمیں اطلاع ملی, اسلامی بھائیوں نے ہاتھوں ہاتھ اس کی بھرپور انداز میں تیاریاں کی, مدنی مشورے ہوئے, چوک درس ہوئے, مساجد میں درس ہوئے, اور جو ہمارا اطراف کا جو ایریا تھا اس میں الحمدللہ جا کے نیکی کی دعوت دی گئی. بہت خوب. الحمدللہ اس حوالے سے بھرپور تیاری ہے. اور بقیہ جو آپ نے سابقہ کوسچن جو کیے تھے, الحمدللہ ہماری پاک سیرانی کابینہ سے الحمدللہ 415 اسلامی بھائی باپا کی قدموں میں حاضری دے رہے ہیں. ارے واہ بھائی واہ, ماشاءاللہ 415 اسلامی بھائی. مرحبا مرحبا. 30 دن اعتکاف میں. جی الحمدللہ. اور یہاں بھی ہمارا جو اعتکاف ہو رہا ہے 3 مقامات پہ ہے, اور ان میں کم و بیش 150 اسلامی بھائی یہاں بھی معتکف ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اور برکتیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ. قافلوں کے حوالے سے کیا دھوم ڈلی ہوئی ہے؟ انشاءاللہ عز و جل ہمارے مدنی قافلوں کے حوالے سے بھی بھرپور کیمپین چلا رہے ہیں اسلامی بھائی. باپا بھی الحمدللہ روز چاند رات کی جو ہے نا وہ اکثر ترغیب دلاتے ہی رہتے ہیں. جی جی. تو انشاءاللہ عز و جل چاند رات کو 30 دن کے 2 مدنی قافلے, 12 دن کے بھی 2 مدنی قافلے, 3 دن کے انشاءاللہ عز و جل 30 مدنی قافلے سفر کریں گے انشاءاللہ. مرحبا. اللہ تبارک و تعالیٰ خوب خوب برکتیں عطا فرمائے. اور جنہوں نے بھی کوششیں کی, جس لحاظ سے مدنی قافلوں کی میں اپنا حصہ ڈالا ہے, مدنی مذاکرے کے لیے محنتیں کی ہیں, بھاگ دوڑ کی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل سب کی کوششوں کو مقبول فرمائے, اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے, اور آگے مستقبل میں بھی ہمیں بھی اور انہیں بھی خوب خوب دین کے کام کرنے کی, سنت مصطفیٰ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سے بھی یہی التجا کروں گا انشاءاللہ آپ خود بھی اور نیت کر لیجئے مدنی مذاکرے میں آخر تک رہنے کی, اور اسلامی بھائیوں کو بھی ماشاءاللہ اسلامی بھائیوں کو بھی ترغیب دلانے کی, دین کے کام میں فعال رہنے کی اور فعال رکھنے کی, اور ساتھ رہیے گا انشاءاللہ تعالی عز و جل. اور جب امیر اہل سنت آئیں گے تو انشاءاللہ ان کی نگاہ مبارک بھی پڑے گی اور مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا. جزاک اللہ. تو چلیں آگے. ارے واہ بھائی واہ, ماشاءاللہ. اہلا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا. کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے الحمدللہ. جاوید بھائی طبیعت ٹھیک ہے آپ سب کی؟ ماشاءاللہ. وعلیکم السلام. اللہ کرم جل جلالہ. ماشاءاللہ. اہلا و مرحبا. آج آپ کا گھوڑا دوڑ آیا. الحمدللہ. مختلف علاقوں کے اسلامی بھائیوں سے الحمدللہ ماشاءاللہ پروگریس لینے کی ترکیب ہوئی ہے, اور نیت تو تھی میری مفتی احمد یار خان نہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ ماشاءاللہ. میں چاہ رہا تھا مفتی صاحب کو اگر ہم پہلے لے کر, جی کیونکہ پھر وہ امیر علیہ سنت کے آنے کا کا وقت وقت ہو جاتا ہے. جی اور وہ ہمارے جو شرعی سوالات ہوتے ہیں ان میں ایک مفتی صاحب کو لائن پہ لینے کے لیے ایفرٹ کھچاؤ سا پیدا ہو جاتا ہے. جی ترکیب. البتہ الحمدللہ جی مختلف شہروں کی تیاریاں شروع ہیں. یہ اپنے اسلام بھائی کو لگتا ہے فارغ نہیں کیا بیچارے کھڑے نہیں, میں یہ تو میری طرف سے تو میں نے عرض کر دیا ہے. جی ارشاد فرمائیے. اچھا ماشاءاللہ. وہ آپ فیڈ آ رہی ہے تو شاید نظر آ رہا ہوگا. آپ نے جو دیکھنا ہوتا ہے مدنی مذاکرے کے حوالے سے آپ چاہیں جی انشاءاللہ وہ بھی آپ ملاحظہ فرما لیں. مفتی صاحب کو لائن پہ لینے کے لیے ترکیب آپ فرمائیں انشاءاللہ. جی ملا رہے ہیں اسلام بھائی تو پھر عرض کرتے ہیں. یعنی وہ جو نوجوان تھا جس کا واقعہ آپ کو میں نے عرض کرنا ہے, اور پڑھنے کا تو اس کو بہت شوق تھا, مگر معاملہ یہ تھا کہ
رات اس کے جو روم میٹ تھے انہوں نے کچھ اس طرح کا انداز اختیار کیا کہ اسے یکسوئی نہیں مل رہی تھی، اور یوں جو رات کو پڑھنے کا وہ معمول تھا وہ ڈسٹرب ہو گیا۔ اگلے دن جب وہ کلاس میں وہ بیٹھا نوجوان، اور استاد نے پڑھانا شروع کیا اور اسے جو ہے کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے کہا گیا، اسے آگے، چونکہ یہ نمایاں اسٹوڈنٹ تھا، استادوں کی آنکھ کا تارا تھا، جب فرمایا گیا کہ پڑھو تو وہ ظاہر ہے کہ جو ان کا ہوم ورک ہوتا تھا جس کوالٹی کا کرتے تھے، جس انداز سے کرتے تھے، وہ کیا ہوا نہیں تھا۔ اس کی ریزن میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ تو وہ انہیں فیل نہیں ہو رہا تھا کہ جو ان کا معیار تھا پڑھائی کے معاملے میں، تو اس غم سے انہوں نے رونا شروع کر دیا، افسردہ ہو گئے، اتنا زیادہ انہیں غم ہوا۔ تو استاد بھی جو ہے پھر وہ انہی کے استاد تھے نا، تو فرمانے لگے کہ احمد یار، یعنی اور بھی نصیحتیں فرمائیں، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ احمد یار کلاس میں سبق کے وقت باوضو بیٹھا کرو۔ تو یہ کشف دیکھ کر حیران ہو گئے۔ تو جی ہاں، یہ جو طالب علم ہے جن کا تذکرہ کیا، یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جن کا علم کا ذوق ایسا تھا، اور جن کے استاد جن سے بہت متاثر تھے، جن کے نام کی نسبت کو انہوں نے اپنے نام کا حصہ بھی بنایا، یہ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، کہ جن کا کشف دیکھ کر حضرت احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی بہت حیران بھی ہوئے، متاثر بھی ہوئے، اور پھر آئندہ کے لیے ہمیشہ کے لیے نیت کر لی کہ جب بھی درس نظامی کا معاملہ تھا، علم عالم کورس جو تھا اس کی کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے، جب بھی بیٹھوں گا تو ہمیشہ باوضو بیٹھوں گا۔ اور یہ ایسی شخصیت ہے مبارک کہ ان کے والد گرامی بھی نیک تھے اور اس طرح کی ہی صفات اور کیفیات کے حامل تھے، تو لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوتی تھیں ان کے گھر میں، ان کے والد کے ہاں۔ تو نیت کی ان کے ابو جان نے کہ اب کی یعنی لڑکا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے تو میں اسے دین کے کام کے لیے وقف کر دوں گا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا فرزند ارجمند انہیں عطا فرمایا، اور پھر ان کا ایسا ستارہ چمکا ماشاءاللہ کہ یہ ان ماشاءاللہ علم کی روشنی کے ایسے ستارے ہیں کہ ان کو دیکھ دیکھ کر الحمدللہ ہدایت کا راستہ پانے والوں نے پایا ہے۔ اور ماشاءاللہ ان کی تحریریں جو ہیں بہت سارے وسوسوں کی کاٹ کے حوالے سے اکسیر کی حیثیت رکھتی ہیں، کئی وسوسے والے دلوں پر ان کی تحریر کا مرہم ہے، اور الحمدللہ ان کی تحریر میں اتنی رضویت ہے ماشاءاللہ، اعلیٰ حضرت کے ایسے شہدائی ہیں یہ کہ امیر اہل سنت بھی بار بار اور ان کی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں، اور ان کی بعض کتابیں تو ایسی ہیں سمجھ لیجئے کہ اکثر و بیشتر مدنی چینل پر بھی اس کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر مشکاہ شریف کی شرح جو ہے یہ ہے، اور نور العرفان شریف ہے جس کے حوالے سے امیر اہل سنت نے بھی مدنی پھول میں اپنے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ سمپل اور آسان تفسیر ہے، اس کو بھی پڑھنے کے حوالے سے ترغیبات دلاتے رہتے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ ایسی زبردست اور بزرگ ہستی ہیں، اور ماشاءاللہ یہ ایسے تھے کہ ان کی سوانح حیات اگر آپ پڑھیں مطالعہ کریں تو صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے، اور یہ بھی اس طرح کی صفات بھی ان کی زندگی میں، ان کی سوانح حیات میں ہمیں ملتی ہیں۔ اور جہاں تک دوسری بکس کا تعلق ہے تو نور العرفان کا میں نے جیسے آپ کو تذکرہ کیا، شان حبیب الرحمن انہوں نے لکھی، عشق رسول چونکہ ان کا عاشقوں سے پڑھا تھا، شاقان رسول کے شاگرد تھے، انہی کے مریدین میں سے تھے، تو اس لیے یہ صفات بھی ظاہر ہے کہ ان کی شخصیت سے جھلکتی تھیں۔ تو بہت زبردست عاشق رسول تھے جو ان کی تحریر میں بھی الحمدللہ جھلکتی اور چھلکتی ہے۔ مفتی لبائک صاحب لائن پر۔ لبائک لبائک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلان اہلان مرحبان۔ مفتی صاحب مزاج شریف اچھے ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ لب کریم کی کروڑوں رحمتیں ہیں۔ آپ کی طرف سوال بڑھاتے ہیں حضور۔ جی جی۔ جی
میرا نام محمد شکیل احمد ہے، میرے شہر کا نام کوٹ مٹھن ہے، ضلع راجنپور سے سر بات کر رہا ہوں جی۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی ہے جو اس کی 23-24 سال عمر ہے جی، اس کو اگر روزے کی نیت نہیں آتی، نہ رکھنے کی نہ کھولنے کی، کیا اس کا روزہ جائز ہے؟ اوکے، دیکھیے، شریعت مطہرہ نے اس بات کو ضرور لازم قرار دیا ہے کہ روزہ رکھنے کے لیے نیت ضروری ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے کوئی الفاظ خاص نہیں ہے، بہتر ہے، کوئی جو ہے وہ عربی اردو کوئی ایسی عبارت خاص نہیں ہے کہ جب تک وہ نہیں پڑھے گا نیت نہیں ہوگی۔ سحری کے وقت میں اتنا ہی کافی ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، روزے کے لیے کھانا کھا رہا ہوں، روزے کے لیے سحری رکھ رہا ہوں، سحری کھا رہا ہوں، اور یہاں تک بھی رخصت ہے رمضان کے روزوں میں کہ زوال کے وقت سے پہلے بھی اگر کوئی دل میں یہ نیت کر لیتا ہے کہ چلو بھی میں تو روزے سے ہوں، سحری کے وقت سے لے کر میں روزے سے ہوں، تو یہ نیت کافی ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اوکے، دل میں ارادہ کر لینا کافی ہے۔ الفاظ، عربی عبارت، کوئی جملہ، کوئی اس کی تخصیص نہیں ہے۔ رہی بات روزہ کھولنے کے لیے نیت، تو وہاں تو معاملہ بڑا دلچسپ ہے اچھا، کہ وہاں نیت کافی نہیں ہے، وہاں غروب کے وقت کھانا ضروری ہے، یا غروب سے پہلے بھی اگر کوئی کھائے گا تو روزہ جائے گا، محض نیت سے روزہ نہیں جائے گا، یعنی نیت کر لے کہ میں نے افطاری کر لی، نہیں تو روزہ باقی ہے، ٹھیک ہے، کوئی سبب نہیں پایا گا روزہ ٹوٹنے کا۔ تو جب یہ غروب ہو جائے گا اور کچھ کھا لے گا تو روزہ پورا ہو جائے گا، بالفرض کچھ کھاتا ہی نہیں ہے تب بھی روزہ تو اس کا ہو گیا۔ اوکے، اوکے، اچھا، یہاں مفتی صاحب روز سحری خود بھی تو ایک نیت ہی ہے، مرحبا، چاہے کچھ بھی مطلب زبان سے کسی بھی زبان نہ دہراتا نہ دل میں کوئی سی چیز، لیکن اس کا سحری کرنا خود ایک نیت کا کرینہ نہیں ہے؟ بالواسطہ وہ بھی نیت ہی ہے، ایک ہے نا کہ مطلب براہ راست ایک بندہ جو نیت ہی کرے، شہری کے لیے وہ اٹھا ہے، اٹھ کر شہری کیے کھایا ہے، اسے پتا ہے کہ میں نے سارا دن میں یہ روٹین رہنی ہے، لہٰذا میں اس کے مطابق کھاؤں، تو یہ بلا واسطہ یہ نیت ہی ہے۔ تو دوسرا یہ کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ زوال سے پہلے وقت ہے، جبکہ وہ سحری کا وقت ختم ہونے سے لے کر زوال کے دوران اس نے کوئی ایسا فعل نہ کیا ہو جو روزے کے منافی ہو۔ ہاں، یہ تو ایک انڈرسٹوڈ چیز ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ صبح اٹھ کے ناشتہ کر لیتا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد یہ نیت کرتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، تو یہ تو قطعاً اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ یہ تو اس مرحلے پر ہے کہ مثال کے طور پر جو ہے شہری میں آنکھ ہی نہیں کھلی اور فجر کے وقت میں وہ اٹھا ہے، اور اب وہ کیا کرے، تو وہ نیت کر لے کہ میں روزے سے ہوں۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، دوسرا سوال۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم شہداپور سے دوست مندرو یاد کر رہا ہوں، میں نے سحری کی سر کے بعد الٹی آئی تقریباً منہ بھر کے 2-3 مرتبہ، میرا روزہ رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے؟ یہ ایک ایسا کامن سوال ہے مفتی صاحب کہ شاید یہ آپ سے بہت کثرت سے پوچھے گئے ہوں گے یہ سوالات۔ جی ہاں، اس کے علاوہ مطلب چینل کے علاوہ بھی لوگ پوچھتے ہیں، ہاں، تو پوچھا جا رہا ہے۔ دیکھیے، خود بخود کے آنے سے، الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ایک دفعہ آئے، 2 دفعہ آئے، منہ بھر آئے، کم آئے، جب تک کہ کوئی خود حلق میں انگلی ڈال کر یا خود اپنی تدبیر کے ساتھ کہ نہ کرے، اور وہ بھی اس صورت میں کہ منہ بھر کے آئے، تو خود بخود کے آنے سے، الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے روزے کا۔ کیا سبب ہے مفتی صاحب؟ ایسے ہی تھوڑا آؤٹ آف ٹاپک بات کر رہا ہوں کہ یہ عام دنوں میں الٹیوں کے اتنے سوالات شاید نہیں ہوتے ہوں گے، یا ہوتے ہوں گے تو شاید لوگوں کو یہ روزہ نہیں ہوتا اس لیے تھوڑی تشویش نہیں ہوتی ہوگی، ایسا محسوس ہو رہا ہے شاید، واللہ عالم۔ آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ الٹی اور یہ جو وامٹنگ ہے اس کا معاملہ کو رمضان مبارک میں بڑھ جاتا ہے؟ میرا اشارہ اوور ایٹنگ سے ہے، بد ہضمی سے ہے، اور اس طرح کی چیزوں سے، کہ شاید اس کی وجہ سے بھی تو نہیں کہ آدمی وامٹنگ کا وہ ہوتا ہے۔ اصل میں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ ممکن ایسے ہوتے ہوں کہ ان کی ناشتہ کرنے کی عادت نہ ہو، 2 بسکٹ کھاتے ہوں، اور سحری جب وہ کرتے ہو تو سحری رس نہ آتی ہو، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ مرغن غذائیں بھی جو ہے وہ وجہ بن سکتی ہے۔ خیر وہ طبی معاملات ہیں، لیکن یہ سوال کیوں پیدا ہوتا ہے لوگوں کے ذہن میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ روزے سے جو ہے وہ روزے میں کھانے پینے سے روکا جاتا ہے، منہ میں کوئی چیز داخل کرنے سے روکا جاتا ہے،
تو اب منہ کے اندر جو ہے ایک ایسی چیز آ گئی بے اختیار جو نہیں آنی چاہیے تھی، تو لوگ تشویش میں آ جاتے ہیں کہ بھئی ہمارا تو منہ کسی چیز سے بھر گیا ہے، اب کیا کریں؟ تو ایک اصول یاد رکھا جائے یہاں پر کہ روزہ جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے ان میں سے اکثر وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے بدن میں داخل ہوتی ہیں. انسان کے بدن سے جو چیزیں نکلتی ہیں ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اب کسی کو زخم ہو جائے، خون بہنا شروع کر دے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طریقے سے جو قے ہے، الٹی ہے، خود بخود آ رہی ہے تو وہ بھی جسم سے باہر نکل رہی ہے. تو باہر نکلنے والی چیزوں سے عمومی طور پر روزہ نہیں ٹوٹتا. یہاں پر عوام کی اگرچہ علم کی کمی صحیح، لیکن مجھے ایک تھوڑا سا وہ بھول پن کے ہیں یا کچھ ایک ادا کی بات کر رہا ہوں کہ ایسا محسوس ہے جیسے کہ عوام کو، روزہ رکھنے والے کو روزے سے گویا کہ محبت بہت ہوتی ہے. تیل لگانے سے تو روزہ نہیں ٹوٹ جاتا، سرما لگانے سے تو نہیں ٹوٹ جاتا، اور وہ مطلب کہ یہ انجیکشن سے تو روزہ نہیں ٹوٹ جاتا جناب، اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹ جاتا، فلاں سے تو نہیں ٹوٹ جاتا. اس سے اچھا جب کلی وہ بار بار تھکتے رہیں گے کہ یار ایسا نہیں کہ روزہ تھک جائے ٹوٹ جائے، وضو خانے پہ بیٹھیں گے کلی کریں گے تو 4 دفعہ تھکتے رہیں گے. یہ بات ہے کہ مطلب لوگ روزہ سنبھالنے کے لیے، روزہ بچانے کے لیے ہیں بڑے مطلب کہ وہ محتاط، اگرچہ بعض باتیں علم کی کمی کی وجہ سے وہ ہو رہی ہوتی ہیں، مگر اوورآل دیکھا جائے تو روزہ رکھنے والے کو اپنے روزے سے محبت بہت ہوتی ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں، اس میں نیت کا پہلو یہاں موجود ہے، اور لوگ جو ہے معلومات کے لیے ہی پوچھتے ہیں، اور وہ معلومات بھی روزے کے حوالے سے تو ایسی ہوتی ہیں جس میں بندہ خود مبتلا ہوا ہوتا ہے. ورنہ عام طور پر تو شوق ہوتا ہے کہ یہ بات بھی پوچھ لو، یہ بھی پوچھ لو، یہ بھی پوچھ لو، اس کا کوئی دور پرے سے بھی تعلق نہیں ہوتا. لیکن روزے کے حوالے سے لوگ وہی سوال پوچھتے ہیں جو ان کی ذات سے وابستہ ہوتا ہے. تو مطلب کہ اپنی عبادت بچانے کا بھی معاملہ ہے، اور ایک دین حاصل کرنے کی بھی نیت شامل ہوتی ہے اس کے اندر. بہت بہت شکریہ. آپ ایک اور سوال بڑھاتا ہوں. جی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد طارق اتاری، باب المدینہ، کراچی سے عرض کر رہا ہوں. اگر جگہ جگہ بچوں نے کارپیٹ وغیرہ پر پیشاب کیا ہوا ہے تو کیا اس پر جائے نماز بچھا کر یا پلاسٹک کی کوئی چیز بچھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جزاکم اللہ خیرا، دعا خیر میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز تو یہ پڑھ لیں گے جو طریقہ بتایا جائے گا اس کے مطابق، لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ اگر گھر میں خاص طور پر کارپیٹ پر جگہ جگہ پر پیشاب کیا ہو تو کیا وہاں گیلے پاؤں نہیں پڑتے ہوں گے؟ اب گیلے پاؤں پڑنے کے اپنے ایک مسائل ہیں، اپنی ایک تفصیل ہے، اور پھر کارپیٹ پر جو پیشاب ہے ظاہر بات ہے وہ ناپاکی تو موجود ہے گھر کے اندر. اب بندہ وہ قرآن بھی پڑھ رہا ہے، ذکر و اذکار بھی کر رہا ہے، بہت سینسٹیو معاملہ ہے. اگر فرش وغیرہ پر، ٹائل پر، ماربل پر پیشاب کر دے بچہ تو اس کا حکم یہ ہے کہ پوچھ لینے سے جو ہے وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے، جبکہ اس نجاست کا اثر جاتا ہے. تو بڑی آسانی ہے اس کے اندر. تو پیشاب کر دیا بچے نے، پوچھا لگا دیا، پوچھ لیا، اثر اس کا ختم ہو گیا تو وہ جگہ پاک ہو گئی. لیکن کارپیٹ مستقل ناپاک ہے، اور اس کو پاک کرنے کے بھی اتنے مشکل طریقے ہیں، لوگ وہ طریقوں کو اپنانے کے بارے میں سوچیں گے بھی نہیں. رہی بات نماز کی، تو ایسی جگہ پر کوئی موٹا کپڑا بچھا کر اگر نماز پڑھی جائے تو نماز ہو جاتی ہے. عام طور پر جو مصلے آتے ہیں، جائے نماز آتی ہیں، وہ بھی اس مطلب کیفیت پر پورے اترتے ہیں کہ جن کو موٹا کہا جا سکے. تو اگر جو ہے وہ جس کے جسم کا کوئی بھی حصہ اس کارپیٹ پر نہیں پڑتا بلکہ جو کپڑا وغیرہ بچھایا ہے، موٹا کپڑا، اس پر پڑتا ہے، پوری نماز جتنے بھی جو ہے اعضاء اور سجدے کے جو جگہ ہیں تو نماز ہو جائے گی. لیکن یہ ہے کہ اس کارپیٹ سے نجات حاصل کی جائے. ماشاءاللہ. امیر سنت کی بھی زیارت کروائیں آپ کو مدنی چینل کے ناظرین. الحمدللہ امیر سنت مدنی مذاکرے میں آنے سے پہلے جو نیتیں کرتے ہیں ان نیتوں کا سلسلہ ابھی شروع ہے. اب چونکہ سوال کا جواب جاری تھا اس لیے ہم نے بیچ میں امیر سنت کو لینا نہیں، وہ شرعی مسائل میں پھر وہ رکاوٹ آ جاتی ہے، تو اس لیے جواب پورا ہونے کے بعد ہم امیر سنت کو آنر کرتے ہیں.
تو کیونکہ یہ جو کارپیٹ کا مسئلہ تھا اس میں امیر سنت کی بھی حساسیت اور باریکی بہت زیادہ میں نے محسوس کی ہے مفتی صاحب. تو مجھے تھا کہ میں وہ آپ کا جواب جیسے پورا ہوگا تو پھر واپس سے میں کچھ پوچھوں گا، لیکن وہ پوچھنے کے پہلے ہی وہ میوٹ کر دیا اور وہ ٹی وی کو ولیوم میوٹ کر دیا اور وہ نیتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. یہاں پر ایک اور سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ بے توجہی سے نیت نہیں ہوتی. نیت کے لیے توجہ کا ہونا بہت ضروری ہے. یہاں وہاں دیکھنے سے، باتیں کرنے سے یا غفلت بھرے انداز میں بیٹھے رہنے سے آدمی نیتیں کرتا رہتا ہے اور ہاں کرتا رہتا ہے، لیکن اس کی نیت ہوتی نہیں ہے. نیت دل کے ابھار کو کہتے ہیں. دل کے ابھار، دل میں ہے ہی نہیں کوئی ایسا خیال، تو پھر نیت کہاں سے ہوگی؟ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہم آپ کے سامنے کتاب لے کر آئے ہیں، آئیے کتاب کا تعارف پیش کرتا ہوں میں آپ کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رمضان 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 فیضان رمضان. میرے ہاتھ میں جو اس وقت کتاب ہے یہ ہے بحر الدموع. بحر الدموع جی، مشکل نام نہیں. اصل میں وہ بزرگوں کا نام رکھا ہے. یہ ابو الفرج عبد الرحمن بن علی الجوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑے پائے کے بزرگ گزرے، ان کی تحریر ہے یہ کتاب بحر الدموع. اور اس کا المدینۃ العلمیہ نے ترجمہ کیا ہے، ٹرانسلیٹڈ ہے یہ، اور اس کا نام رکھا ہم نے آنسوؤں کا دریا. یہ تو آسان ہے نا. اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت پیارے پیارے واقعات ہیں. اس میں حدیثیں بھی نقل کی گئی ہیں، اور اس کتاب کو پڑھنے سے الحمدللہ بہت سارا علمی خزانہ بھی ہاتھ آتا ہے. اور ذکر اللہ کی فضیلت کا اس میں مطلب بیان موجود ہے. قریب المرگ شخص کی توبہ کا بیان، واقعات بھی اس میں ایک سے ایک ہیں. تو اسی طرح جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، فرشتے کی صدائیں، گناہوں کا انجام، گناہوں سے توبہ، اسی طرح دنیا کا جو فتنہ ہے اس کے متعلق. تو بڑے خوبصورت مدنی پھول علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس میں عطا کہ تربیت نفس کا مضمون بھی اس میں لکھا گیا ہے. اب جیسے کہ یہاں وہ تو بہت سارے اس میں مدنی پھول ہیں. تو میرا مشورہ ہے مدنی چینل کے ناظرین، یہ کتاب بحر الدموع آنسوؤں کا دریا یہ ضرور لیجئے. یہ اس کا ہدیہ 58 ہے، 58 روپیہ صرف. اور نزا کے عالم میں مسکراہٹ، نگاہ کی حفاظت، اسی طرح مومن اور منافق کی پہچان، خاموش رہنے کی فضیلت، اور اس کے علاوہ بہت سارے مضامین اس کتاب میں آپ کو ملیں گے بڑی عمدگی کے ساتھ اللہ کی رحمت سے. تو اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کرنے کی بھی آپ نیت کر لیجئے. انشاءاللہ تعالی دنیا آخرت کی بہاریں اور برکتیں نصیب ہوں گی. ہمارے اس وقت کے سلسلے میں الحمدللہ ہم آپ کو ہمارے معتکفین کے تاثرات بھی دکھاتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ہمارے مختلف معتکفین اپنے کیا کیا تاثرات اعتکاف کے متعلق دیتے ہیں. آج فیضان مدینہ اسلام آباد. اچھا، فیضان مدینہ اسلام آباد کے معتکفین. جی ہاں جی ہاں، چلیں دیکھتے ہیں. فیضان رمضان فیضان رمضان 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 فیضان رمضان. مدنی چینل دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق بخشی اور ادھر اسلام آباد میں 30 دن کے اعتکاف کے لیے میں حاضر ہوا. مدنی چینل دیکھا تو اعتکاف کے بارے میں فضیلت ہم نے سنی، اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، اور مدنی مول کی برکت سے الحمدللہ میں اعتکاف کرنا ممکن ہوں. مخارج کی ادائیگی اچھی ہوگی، مدنی قاعدہ پڑھ رہے ہیں. نماز جنازہ کے بارے میں ہمیں بڑی چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں، کیونکہ ہماری زندگی اتنی گزر گئی، اتنی زندگی میں ہم نے کچھ نہیں سیکھا. تو الحمدللہ یہاں آنے کے بعد ہم نے بہت کچھ سیکھا. بڑا مدنی مول، بڑا روحانی. الحمدللہ ایک سب سے بڑی فضیلت کی بات مجھے یہ پسند آئی ہے الحمدللہ
الحمدللہ کہ 5 وقت نمازیں بعد جماعت پہلی تو سب کے ساتھ پڑھنے کی ساتھ مل رہی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ الحمدللہ میرے مرشد پاک جو ہے نا اگر دیکھیں ہمیں تو ہمارے لیے ایمان کی، میرے والد والدہ کے لیے دعا فرمائیں۔ میرا مطلب جو گناہوں والا سلسلہ تھا وہ جاری تھا، تو مدنی چینل کبھی کبھی دیکھ لیا کرتا تھا۔ مطلب اعتکاف کا تو علم ہی نہیں ہوتا تھا کہ اعتکاف ہی ہمارے جیسے نوجوان کر سکتے ہیں، تو اس سے مطلب وہ ذہن میں بات رہ گئی، ایسی وقت نے کچھ پلا دیا ہوتا ہے انسان کو، بس ایسی کیفیت تاری ہوئی کہ بس اللہ ہی بہتر جانتا ہے، بس تقدیریں چینج ہوتی ہیں اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ دلوں کو سکون دعوت اسلامی میں آ کے مجھے ملا، بہت زیادہ عیاشیاں کی لیکن آج تک کبھی دلی سکون نہیں ملا، اور یہ 10 دنوں میں کوئی ماحول میں کیسے آ سکتا ہے؟ میں سوچا کرتا تھا یہ کیسے بندری منہ بن جاتے ہیں، لیکن جب ان کے پاس آیا تو ماشاءاللہ میٹھا میٹھا اسلامی بھائی بننے کی ترکیب بنی ہے۔ میں ایک دنیا دار آدمی تھا، دل میں بڑی کشش پیدا ہوئی ہے، اور میں پہلی دفعہ یہ اعتکاف بیٹھا ہوں اور بابا جی کا دیدار کر رہا ہوں۔ ڈیلی میں مدنی چینل پہ بابا جی کا پروگرام دیکھتا ہوں اور دل کو سکون ہو رہا ہے، اور دل کی کیفیت بالکل بدل گئی ہے۔ نمازوں کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہے۔ 1 ماہ کا اعتکاف بیٹھا ہوں، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو ہر سال 1 ماہ کا اعتکاف بیٹھوں گا، اور میں نے داڑھی شریف کی نیت کر لیا اور امامہ میں نے سجا لیا ہے۔ اعتکاف کی خوب برکتیں ہم لوٹ رہے ہیں، اس میں ہمیں قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنے کا، سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ الحمدللہ عزوجل ابھی نیت ہے کہ اپنے محلے میں بھی مدرسۃ المدینہ بالغان شروع کروں گا۔ مدنی چینل دیکھ کر اور پیارے باپا کی باتیں سن کر 1 ماہ کے لیے اعتکاف کے لیے آیا ہوں۔ ماشاءاللہ یہاں بہت اچھا ماحول ہے اور مجھے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، اور میں پہلے سے بہت بدل گیا ہوں، اور انشاءاللہ میں اپنی داڑھی کی بھی سنت کرتا ہوں اور امامہ بھی باندھوں گا۔ جی بابا، ارے بابا آپ اس قوم کا بھول پن والا انداز ملاحظہ فرماتے ہیں، ان کے جو بولنے کا یا تاثرات کا جو انداز ہے، یہ کتنا بعدوں کا تو سیدھی بات ہے، میٹھا میٹھا بھی لگتا ہے بابا۔ یہ ابھی جو آخری تاثرات سنے میں نے، جی بابا، میں کسی اور خیال میں چلا گیا، آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ ارشاد فرمائیں جی بابا۔ بلکہ ابھی تک جتنے تاثرات ہیں نا، شاید وہ سنیں گے تو کسی اور خیالی میں چلے جائیں گے۔ کچھ اپنی اپنی نظر ہوتی ہے، اب وہ جو اللہ حسن نظر ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مجھے ابھی ایک نوجوان کے تاثرات تھے، آپ اوپر آ رہے تھے، غالباً آپ کے کانوں تک وہ آواز واللہ عالم پہنچی نہ پہنچی، وہ جو ایک نوجوان کے باپا تک آواز پراپر پہنچے تھوڑی، ہاں ٹھیک ہے باپا۔ یہ ایک نوجوان کے جو تاثرات ہے، یہ مجھے اتنے وہ اس نے جو پیش کیا نا اپنے وہ تقابل، میں ایک بار آپ کو بھی سنانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو بھی قلبی مسرت نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ چلائیں۔ میرا مطلب جو گناہوں والا سلسلہ تھا وہ جاری تھا، تو مدنی چینل کبھی کبھی دیکھ لیا کرتا تھا۔ مطلب اعتکاف کا تو علم ہی نہیں ہوتا تھا کہ اعتکاف ہی ہمارے جیسے نوجوان کر سکتے ہیں، تو اس سے مطلب وہ ذہن میں بات رہ گئی، ایسی وقت نے کچھ پلا دیا ہوتا ہے انسان کو، بس ایسی کیفیت تاری ہوئی کہ بس اللہ ہی بہتر جانتا ہے، بس تقدیریں چینج ہوتی ہیں اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ دلوں کو سکون دعوت اسلامی میں آ کے مجھے ملا، بہت زیادہ عیاشیاں کی لیکن آج تک کبھی دلی سکون نہیں ملا، اور یہ 10 دنوں میں کوئی ماحول میں کیسے آ سکتا ہے؟ میں سوچا کرتا تھا یہ کیسے بندری منہ بن جاتے ہیں، لیکن جب ان کے پاس آیا تو ماشاءاللہ میٹھا میٹھا اسلامی بھائی بننے کی ترکیب بنی ہے۔ آپ نے دیکھا یہ کیسے مدنی منع بن جاتے ہیں، اس کو یہ حیرت ہو رہی تھی، خود مدنی اسلامی بھائی بن گئی ہوں ہوا نہیں ماشاءاللہ۔ لیکن آپ نے دیکھا محتاط جملہ انہوں نے ایک بڑا استعمال کیا کہ مدنی میں میٹھا میٹھا اسلام میں بننے کی کوشش بھی جاری ہے، اس طرح نہیں ترکیب بن گئی، ڈن کر دیا میرے کو تو یہ سمجھ میں ذرا دوبارہ آخری سا چلا ان کا تاثرات کا تھوڑا سا آخری حصہ، نہیں آخری حصہ بس پلے کرے۔ ماحول میں کیسے آ سکتا ہے؟ میں سوچا کرتا تھا یہ کیسے بندری منہ بن جاتے ہیں، لیکن جب ان کے پاس آیا تو ماشاءاللہ میٹھا میٹھا اسلامی بھائی بننے کی ترکیب بنی ہے۔ بنی ہے۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمت ہے بابا کہ دعوت اسلامی کے واقعی اس ماحول میں میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کروں گا، نوجوانوں کا اعتکاف کی طرف مائل ہونا یہ ایک بڑے مدنی انقلاب ہے۔ مدنی انقلاب ہے۔
اچھا یہ تو مدنی انقلاب پاپا ہم تو برسوں سے دیکھ رہے تھے، اور آپ ہمیشہ یہ فرماتے بھی تھے کہ پہلے بوڑھے اکا دکا مسجد میں اعتکاف کرتے تھے لیکن نوجوان نہیں کرتے تھے. اچھا اب ہوا یہ کہ ہم نے نوجوانی دیکھنے شروع کیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اعتکاف میں، اب بوڑھے نظر نہیں آتے تھے. یار یہ کیا کہ بوڑھے کدھر چلے گئے؟ پہلے تو بوڑھے بھی اکا دکا اعتکاف کرتے تھے، لیکن اب دیکھتے دیکھتے پھر بوڑھوں کی زیارتیں شروع ہو گئی، بزرگوں کی. معذرت ہاتھ جوڑ کر کرتا ہوں، معاف کر دیجئے. معاف کیا. جزاک اللہ. میں بزرگ نہیں ہوں، بوڑھا ہوں. مگر چلے بزرگوں کی زیارت نصیب ہونی شروع ہوئی. اور آج اللہ تعالیٰ کی کرو رحمت ہے کہ اس وقت بھی فیضان مدینہ میں غالباً بھی یہ میری معلومات کے مطابق 500 سے زیادہ بزرگ اسلام بھائی معتکف ہیں. اور مجھے مجلس نے پاپا ایک بڑی خوشخبری ان معنوں کر بزرگوں کی حوصلہ افزائی کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ بعض گھبرا کر یا کسی اور وجہ سے بھی کوئی بھی کسی بھی مطلب کہ چھوٹی موٹی پریشانی یا کوئی کال آ گئی یا کچھ اور ہو گیا، اسلامی بھائی گئے ہیں مگر یہ بتاتے ہیں کہ ایک بھی بزرگ نہیں گیا ابھی تک. یہ مجھے ویسے تھوڑی مسرت ہوئی ہوں معنوں کا. مجھے دیکھ کر ہو سکتا ہے تسلی مل جاتی ہو. ہمیں دیکھ کر تو بھاگی جائے گے نا تو ہم کو لفٹ دینے والا. لیکن یہ ایک خوش آئین اور ان کی مطلب ایک واقعی ہمت والی بات ہے کہ ہزاروں اسلامی بھائیوں میں ہمارے جو بزرگ اسلامی بھائی آ کر آئے ہیں یہ جا نہیں رہے. آگ اور پانی مل گئے ایسا لگ رہا ہے کہ بوڑھا اور جوان کی بنے مشکل گیا. ان کا ایسا محسوس ایک بستی آباد ہے اس کی. جی نہیں، یہ بستی جیسے آپ آباد بولنے ہیں اس میں بابا میں تو دنیا بھر کو دعوت یہ دوں گا کہ اس وقت کیا بابل سندھ، کیا بلوچستان، کیا پنجاب، کیا ملک، کیا بیرون ملک، یہ مختلف زبانوں سے تعلق رکھنے والے فیضان مدینہ کی چھت کے نیچے جمع ہیں. بوڑھے جوان فیضان میں چھت کے نیچے جمع ہیں اور الحمدللہ یہ اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہم عبادت کرنے میں، ریاضت کرنے میں، اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں. تو یہ ایک خوبصورت منظر ہے فیضان مدینہ میں کہ جہاں پر مختلف زبان بولنے والے اسلام بھائی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں. اور کوشش میرا حسن ظن ہے کہ ان میں کوئی محبت اور اتفاق کی فضائیں بھی محسوس کی جاتی ہوں گی. تو یہ بھی ایک بہت خوبصورت ایک تصور ہے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کا کہ جہاں پر ملک و بیرون ملک کے مسلمان عاشقان رسول جمع ہیں. انما المؤمنون اخوۃ. الحمدللہ ہمارے رب کا فرمان ہے کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں. ہوتی ہے، محبت ہو جاتی ہے. کل وہ میں نے کسی کو نوالا پیش کیا، نوالا میرے ہاتھ سے کھا لو، تو اس نے کہا کہ میں اپنا نوالا احسار کرتا ہوں اس کو کھلا دو. اچھا تو خیر میں نے اس کو بھی کھلایا. انہوں نے کہا آپ نے ماشاءاللہ احسار کیا تو چلے آپ بھی کھا لیں. کہہ سکتے بابا کہ احسار کرنے والا، سخاوت کرنے والا محروم نہیں رہتا بابا. مگر یہ اس طرح کے احسار ہو ایک ہو گیا یہ سارے ترکیبیں کرنی شروع کر دے تو میں پھر اپنا کھانا شروع نہ کر دوں. کیوں اب سینکڑوں کو میں جو آتے ہیں میرے پاس کھانے کے لیے سب کو نوالے کھلاؤں تو عشاء کی اذان ہو سکتا ہے ہو جائے. یہ میں قریبی جو خاص کر پسند کرتا ہوں کہ چند ایک ہوتے ان کی دل جوئی کر دی جائے. ابھی تو شروع میں کر دیتے ہو نا بابا. چلتے ہیں سوال جواب کی طرف. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے ثواب کمانے کے لیے یا بڑھانے کے لیے حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا. از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا. صلو علی الحبیب سن کر صدا لگانے والی کی دلجوئی کے لیے ثواب کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگ گیا صبر کر لوں گا. گھورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ نیز ان کے جمعہ کے صیغے بھی پڑھ لوں گا. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر رحمت الہی کے مطابق ملنے والے اجر کا ایصال ثواب ببارگاہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کرتا ہوں. بوسیلہ رحمت للعالمین جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین تمام بزرگان دین کل مؤمنات و مسلمین کل مؤمنات و مومنین مسلمات و مسلمین مفسرین محدثین مجتہدین خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا جمیع اہل بیت اطہار امام اعظم غوث اعظم امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الافاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق مدنی انعامات کے تاجدار حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحومین بالخصوص چاند رات کے بننے والے مدنی قافلوں کے مسافرین مدنی انعامات و ماہ قفل مدینہ نیز آدھی اور پون روٹی کھا کر پیٹ کا قفل مدینہ منانے والے عاملات عاملین سب جو اسلامی بہنیں بھی آدھی روٹی یا پون روٹی کھا کر ہماری تحریک میں شریک ہیں وہ بھی اور اسلامی بھائی بھی اور معتکفین بھی ان سب کو بھی ثواب پہنچے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج او بی وین کا جدول جنڈ ضلع اٹک پاک سمرقندی کابینہ انٹرنیٹ احمد پور شرقیہ ضلع بہاول پور پاک سیرانی کابینہ شعبہ جات مجلس مدرسۃ المدینہ للبنین و للبنات کورسز مجلس ٹیسٹ مجلس مدرسۃ المدینہ بالغان. آئندہ کل منڈی یزمان ضلع بہاول پور پاک سیرانی کابینہ چمن پارک جی ٹی روڈ سبز پور خیبر پختونخوا پاک ہزاروی کابینہ مجلس فیضان مرشد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال انشاءاللہ
तो ऐसा सवाल ऐसे मौके पर चलाया करें कि इस वक्त बिल्कुल सारी निशस्तें खाली हैं, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत वाले आए नहीं हैं। कुछ और रिकॉर्डिंग शायद देर में हमारे पास, चले चलाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अमीर अहले सुन्नत को मुबारकबाद देता हूँ मदनी चैनल के 6 साल मुकम्मल होने पर। इस पर हम भी बड़े खुश हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम दुआ करते हैं कि ये मदनी चैनल ऐसे ही बढ़ चढ़ कर चलता है। मैं मदनी चैनल को उनके 6 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद देता हूँ। गुज़श्ता 6 साल के अंदर उन्होंने दुनिया भर के अंदर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के अंदर ये दीन की जो खिदमत की है, मैं उनको सराहता हूँ। मैं समझता हूँ आज वो जो दीन को फैलाने का जो काम कर रहे हैं, जो सुन्नतों के बारे में लोगों को बताते हैं, मैं समझता हूँ आने वाले वक्त में हमारी नई नस्ल को जो रूशनास कराते हैं, इसमें मदनी चैनल का बहुत बड़ा किरदार है। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बापा ये तो इस्लामी भाइयों के कुछ तासुरात थे, जो कल भी कुछ इस्लामी बहनों के सवालात हमारे पास आए हैं। ये हमारा एक सिस्टम है IVR, इसी में डायरेक्ट वो सवाल रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो इस्लामी बहनों के सवाल डायरेक्ट रिकॉर्ड होते हैं, कोई डायरेक्ट आपको कोई अटेंड करने वाला नहीं मिलेगा। और उसके बाद फिर इस्लामी भाई ये रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं, फिर सवालात हम तक भेजते हैं। मैं बाबा 2 सवाल एक साथ करता हूँ, मुताबिकत रखते हैं। कहती हैं, ये बावलपुर से इस्लामी बहन का सवाल है कि मेरा सवाल ये है कि मैं घर के फर्श को 3-3 बार धोती हूँ कि ये पाँव रखने से नापाक हो गया होगा। और मेरे बच्चे बाहर से आते हैं तो मैं इनको कहती हूँ कि तुम्हारे हाथ नापाक हैं, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाने देती कि कहीं नापाक ना हो जाए। इस तरह के मुझे वसवसे आते रहते हैं, इसके बारे में मेरी रहनुमाई फरमा दें। एक तो ये सवाल है। इसके साथ दूसरा सवाल और है कि हमारे यहाँ गुसल खाना और बाथरूम एक है, तो क्या ये दुरुस्त है? और घर में जब भी कोई नहाता है तो गुसल खाने को धोती हूँ, ये नापाक हो गया होगा। और फिर नहाकर कपड़े तब्दील करती हूँ कि मेरे कपड़े भी नापाक हो गए होंगे। इस बारे में मेरी रहनुमाई फरमा दे, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या फरमाते आप इन दोनों सवालों के जवाब में? ये एक वहमात का मर्ज होता है और ये भी एक तबका दुनिया में पाया जाता है। तो ऐसा नहीं है। उसूल अगर जहन में रख लेना कि नापाकी के मामले में, तहारत पाकीज़गी के मामले में शरीयत ने काफ़ी यानी कि आसानी दी है। जब तक किसी चीज़ की नजासत का यकीनी मालूम ना हो जाए, उस वक्त तक वो चीज़ पाक होती है। तो इसलिए ये दिल से निकाल दें कि ये नापाक हो गई। मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने इस तरह की तरकीब करते हैं ना, जो बात बात पे ये नापाक वो नापाक है ना, बिला वजह वहम के जरिए। तो इसको तक़वे का हैज़ा कहीं लिखा है कि ये तक़वे का हैज़ा ऐसा हो गया है।